ہوتے ہیں۔ اور جمعے کا اجتماع کس لیے ہوتا ہے؟ اپنے اجتماعی مسائل پر غور و فکر کے لیے۔ یہ نمازیں پڑھانے کے لیے جمعے کا اجتماع نہیں ہوتا۔ جمعے کے دن تو 2 رکعت نماز ختم کر دی اللہ میاں نے کہ اس کی جگہ پر یہ خطبہ سنیں، یہ اجتماعی رائے قائم کریں، اپنی سوسائٹی کا تجزیہ کریں، اپنے گرد و پیش کے حقائق کو دیکھیں کہ کیا وہ سوء عملی ہی ہیں، خواہشات کی بنیاد پر ہیں، تمناؤں اور آرزوؤں کی بنیاد پر ہیں، یا وہ تمام کے تمام اعمال علی بینۃ من ربی ہے، واضح دلائل و شواہد اور پورے نظام کے ساتھ۔ اور افسوس ان مذہبی جماعتوں پر ہوتا ہے جو اپنے آپ کو نسبت دیتے ہیں شاہ ولی اللہ سے، جو اپنے آپ کو نسبت دیتے ہیں دیوبند کے ان محققین علماء حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت نانوتوی، حضرت سندھی اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور پھر کردار وہ ہو جو یہاں کی سامراجی جماعتوں کا، یہاں کی اعلی کار طاقتوں کا، یہاں کے غلام ذہنیت کا ہے، اس کو نظام پروگرام بنا کر اس کے لیے کردار ادا کرتے ہوں۔ اس سے بڑی لعنت کی اور خرابی کی بات کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے واتبعوا اہواءہم، انہی کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کرتوتوں کے الجھاؤ اور جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ قرآن حکیم 2 ٹوک بات کرتا ہے واضح طور پر کہ ایک علی بینۃ من ربہ، عقل و شعور، فہم و بصیرت، دلائل اور ایک مکمل نظام کے مطابق کردار ادا کرنے والی جماعت ہے، اور ایک واتبعوا اہواءہم، خواہشات کی بنیاد پر بد عملیوں سے اتنی مانوس ہو چکی ہے کہ اسی کو خوبصورت بنا کر اپنے سامنے پیش کرتی ہے۔ یہ فرق و امتیاز قرآن نے بیان کیا ہے۔ یہ آیت منسوخ تو نہیں ہو گئی، ابھی بھی قرآن میں ہے، تم ہی پڑھتے ہو، قاری تراویح میں پڑھتا ہے، مسلمان سنتے ہیں، تو اس آیت کے تقاضوں کے مطابق آج تو ٹھنڈے دل سے سوچ لو کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کام کی حقیقی نوعیت اور حقیقی مقام کیا ہے، اور دین کی اصل تعلیمات کیا ہیں، کہ وہ مکمل غلبہ چاہتا ہے، اپنا سسٹم چاہتا ہے، اپنے افکار و نظریات کے مطابق عملی نظام چاہتا ہے، اور جو اس سے انحراف کرے، بد عملیوں کو اچھا سمجھے، وہ منافقت کے علاوہ کوئی اور کردار ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ